تو آج کے ہمارے مہمان محترم جناب شیخ عبدالحنان سامرودی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. انتہائی حساس اور بہت ہی اہم موضوع پر الحمدللہ یہ پروگرام منعقد ہوا، اور ایسے پروگرام کا انعقاد جہاں مدارس میں، مساجد میں اور علمی حلقوں میں منعقد ہوتا رہتا ہے الحمدللہ، وہیں ان پروگراموں کی تشہیر بھی عوام میں بھرپور ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اس سے اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور اسی طرح جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے پروگراموں میں چند تاجروں کو بھی مدعو کر لیا جاتا بطور مہمان کے، تاکہ وہ اپنے حلقے میں جا کر کہے کہ میں نے طلباء کی، علماء کی گفتگو سنی، میں تو حیران ہو گیا کہ ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف. عوام میں اور بالخصوص تجار میں اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جتنی محنت ہم الحمدللہ طلباء کی تربیت پہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کچھ محنت تجار پر اور عوام پر بھی ہونی چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس موضوع پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. ورنہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور حدیث میں بھی پیشین گوئی ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اسے مل رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے. یہ مال حلال اور جائز ہے اس کے لیے یا حرام ہے ناجائز، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے، منافع ملنا چاہیے. اور اس کو انہوں نے خوبصورت نام دے کر کے لوگوں کو جال میں پھنسایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، یہ تجارت اور سود ایک ہی تو ہیں، دونوں میں پیسوں سے پیسے کماتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، فرق تو ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کی عقل اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے. اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، حلت اور حرمت عقل سے نہیں بلکہ دلیل سے. جو حلال ہے وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس سے ہر حال میں بچنا ہے. تو بہت ہی اہم موضوع، اور یقیناً جس انداز سے الحمدللہ ہمارے مشائخ اور اساتذہ اور مدیر حسن سلفی صاحب سرپرستی کرتے ہوئے اس موضوع پر طلباء کی تیاری کروائی. الحمدللہ طلباء نے 2 موضوعات پر الحمدللہ اپنی گفتگو کی. میری بدقسمتی ہے کہ میں جلد حاضر نہ ہو سکا کہ میں اس سے مستفید ہوتا، لیکن جو خلاصہ الحمدللہ سنا، اور یقیناً میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ ہم تک اور عوام تک بات پہنچے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی یہ اور اس جیسی اصلاح امت کی کاوشوں کو مزید شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو اہم مقصد ہے کہ یہ ملک جو 1 صدی پر محیط ہونے والا ہے، 75 سال سے زیادہ عرصہ تو بیت گیا، اب تک یہ سود کی لعنت سے نجات نہیں پا سکا. اب اس تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ کاوشیں ہو رہی ہیں. اللہ جلد اس ملک کی معیشت کو اس سودی نظام سے پاک صاف کرنے کی حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اگر ان کے دل میں کھوٹ، نیتوں میں فتور اور ان کی طمع اور حرص میں کوئی کمی نہیں آتی تو اللہ ان کے وجود سے ملک کو پاک کر دے.
اور ایسے لوگوں کو اقتدار عطا فرمائے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں اور نظام کو درست کرنے والے ہوں۔ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اگر معیشت درست نہ ہو تو عبادات، دعائیں اور دوسری ساری کاوشیں سب بیکار ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ لقمہ حلال ہونا چاہیے، معیشت درست ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ جد و جہد قابل مبارکباد ہے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اور ان علماء اور مشائخ کی اس گفتگو کو ملک میں سودی نظام کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے، اور یہ کاوشیں انقلاب کا سبب بن جائے اور لوگوں میں شعور اور بیداری آ جائے کہ جی جتنا بھی زیادہ نفع مل رہا ہو ہمیں نہیں چاہیے حرام پیسے، کم پر قناعت کریں گے اور صبر کے ساتھ حلال پر راضی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ معیشت اور ایسا پاکیزہ نظام دیکھنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔